آج جو ہم لوگ شادی بیاہ میں کیا کر رہا ہے، ہر انسان پریشان ہوا ہے، پریشان بنا ہوا ہے۔ ہر انسان کیا کر رہا ہے، 2 لاکھ 3 لاکھ کا ایک پنڈال سجا رہا ہے۔ کوئی اسلام نے حکم دیا ہے؟ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ اسلام کا تو حکم یہ ہے کہ آپ بچے سے اجازت لے کے آئے، دلہا کو مسجد میں لے کے آئے، 2 گواہ لے کے آئیے، مولوی صاحب نے خطبہ پڑھے گا، ایجاب و قبول کرا دے گا تو نکاح ہو گیا۔ نہ پنڈال کی ضرورت ہے، نہ 200 300 باراتیوں کی ضرورت ہے، بلکہ کیا مسجد میں ایجاب و قبول ہو گئے، بس نکاح ہو گیا۔ شریعت نے نکاح مکمل کر دیا ہے۔ آج جو ہم لوگوں نے نکاح ایک زحمت بنایا ہوا ہے، یہ کوئی اسلام کا حکم نہیں، دین کا حکم نہیں، یہ آپ کے اور ہمارے غیروں کا تقلید کرتے ہوئے ہم لوگوں نے کیا بنا دیا، ایک زحمت بنایا ہوا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اسلام کو سمجھو، اسلام پر رہو، اسلام کے مطابق زندگی گزار لو تو انشاءاللہ العزیز نہ دنیا میں پریشانی ہوگی، نہ دنیا میں کوئی ٹینشن ہوگا، اور نہ دنیا سے جب رخصت ہو جائیں گے کسی منزل پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اللہ کے رسول نے مسلمانوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، کہ کامل مسلمان وہی مسلمان ہے اللہ کے نزدیک۔ کامل مسلمان وہی مسلمان ہے جس کے ہاتھ سے، جس کے زبان سے دوسرے مسلمان کا مال بھی محفوظ رہے، دوسرے مسلمان کا جان بھی محفوظ رہے، دوسرے مسلمان کا عزت بھی محفوظ رہے۔ مختصر حدیث ہے، اگر اس حدیث پر ہمارا اور آپ کا عمل ہو جائے تو گاؤں میں کوئی جھگڑا ہوگا، محلے میں کوئی جھگڑا ہوگا، کوئی کوٹ کچہری کی ضرورت پڑے گی نہیں۔ لیکن حال تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کا پوزیشن یہ بنا ہوا ہے کہ جس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اس امام کو بھی نہیں چھوڑے، اس کے پیچھے بھی غیبت کرتے پھرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا المسلمون کجسد الواحد، کہ مسلمان چاہے کہیں کا بھی ہو، مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، کسی بھی برادری کا ہو، خان ہو، انصاری ہو، کوئی بھی برادری ہو، کسی بھی زبان کا ہو، اگر وہ مسلمان ہے وہ ایک جسم کی مثل ہے۔ چاہے عرب کا ہو، چاہے عجم کا ہو، چاہے خان ہو، چاہے انصاری ہو، چاہے کسی زبان بولنے والا ہو، اگر وہ مسلمان ہے تو آپس میں کیا ایک جسم کی مثل ہے۔ یہ جسم کا مثل مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ جسم میں اگر پاؤں میں زخم ہو جائے، چوٹ لگ جائے تو پورے جسم برقرار ہو جائے گا۔ ہاتھ میں زخم ہو جائے تو جسم کو سکون نہیں ملے گا۔ سر میں چوٹ لگ جائے گا تو پورے جسم کو کیا اضطراب ہو جائے گا، سکون نہیں ملے گا۔ تو اسی طرح کسی مسلمان پر اگر کوئی آفت آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی زحمت آ جائے تو دوسرے مسلمان کو اس پر خوشی نہیں منانا چاہیے، خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے غم و دکھ میں کیا کرنا چاہیے، دوسرے مسلمان کو شریک ہونا یہ چاہیے۔ لیکن ہم لوگوں کا عمل اس کے خلاف ہی چل رہا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہے، گھر گھر میں ٹینشن بنا ہوا ہے، گاؤں گاؤں میں ٹینشن بنا ہوا ہے۔ نتیجہ تو یہاں تک پہنچا ہوا ہے کہ مسلمان کو سلام دینے کے لیے تیار نہیں، مسلمان سے نفرت کر رہا ہے، مسلمان کو ذبح کر رہا ہے۔ آج بھی اگر پوری دنیا کے مسلمان ایک ساتھ ہو جائے، اتحاد و اتفاق ہو جائے تو پھر لڑنے اور جھگڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر صرف اتحاد کا مظاہرہ کرے تو انشاءاللہ جتنا ظالم و جابر ہے پوری دنیا میں اللہ اپنے فضل و کرم سے سب کو نیست و نابود فرمائے گا۔ یہاں تو یہ گھر میں اتفاق نہیں ہو رہا ہے، بھائی بھائی میں اتفاق نہیں ہو رہا ہے، پڑوسی میں اتفاق نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، ہم لوگ مسلمان ہیں، اللہ ایمان و اسلام پر زندگی نصیب فرمائے اور ایمان اسلام پر موت بھی نصیب فرمائے۔ کم سے کم کیا کرو، اپنے اصلاح کی کوشش کرو، اپنے آخرت کا فکر کرو۔ دنیا کا فکر تو ہر انسان کے پاس ہے، مکان کا فکر تو ہر انسان کے پاس ہے، ہر مسلمان کے پاس ہے۔ اپنا بیٹا اور بیٹی کو کیسے انجینئر اور ڈاکٹر بنائیں گے، یہ ہر مسلمان کو دن رات سوچتا رہتا ہے۔ سوچو، بیٹا کو انجینئر بھی بناؤ، ڈاکٹر کو بناؤ،
مکان کو 2 منزلہ 3 منزلہ بناؤ، دنیا کے لیے کوشش کرو، لیکن جہاں دنیا کے لیے کوشش کر رہے ہو، محنت کر رہے ہو، کم سے کم اپنے قبر کی اندھیرے کو بھی دور کرنے کے لیے کی بھی تیاری کر لو، اپنے قبر کو روشن کرنے کے لیے بھی کچھ کرو۔ میدان معاشر سے کیسے بچیں گے اس کی بھی دنیا میں تیاری کرو۔ یہ دنیا تو چند دنوں کی ہے، یہ کوٹھی، یہ بنگلہ، یہ ہمیشہ کے لیے تو چند دنوں کے لیے ہے، جس کے لیے آپ صبح بھی محنت کر رہے ہیں، شام میں بھی محنت کر رہے ہیں، حلال کا بھی تمیز نہیں، حرام کا بھی تمیز نہیں۔ اس قبر کا بھی کیا کرنا چاہیے؟ آپ اور ہم کو سوچنا چاہیے، اس کی بھی تیاری کرنا چاہیے۔ کتنے لوگ تھے، ہم لوگ اپنے آنکھوں سے جیسے 84 میں ایک سے ایک آدمی تھا، صحت مند، تندرست، مال دولت والا، خوبصورت چہرے والا، آج وہ ہمارے اندر میں نہیں، قبرستان میں منو میٹنگ کے نیچے دفن ہو کے چلا گیا۔ مکان بھی رہ گیا، دکان بھی رہ گیا، دولت بھی رہ گیا، بیٹی بھی رہ گئے، بیٹا بھی رہ گیا، کچھ ساتھ نہیں گیا ہے۔ آج ہم لوگ بھی چل رہے ہیں، کھا رہے، پی رہے ہیں، خوبصورت بنے ہوئے ہیں، نہیں معلوم پھر اگلے سال، 1 مہینے کے بعد، 1 گھڑی کے بعد، 1 گھنٹے کے بعد ہم لوگ دنیا میں رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ اس لیے مسلمانوں، کوئی غور کرو، کوئی فکر کرو، کوئی آخرت کی تیاری کرو، کم سے کم 5 وقت نمازی بنو، اور آپس میں اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کرو، اور ایسے اداروں کا تعاون کرو۔ یہ ادارے رہیں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ مسجد کا محراب و منبر آباد رہے گا، حلال و حرام بتانے والا ملے گا، جائز و ناجائز سمجھانے والا ملے گا، اسلام کے بارے میں بتانے والا ملے گا، نماز کو سکھانے والا ملے گا، وضو کا طریقہ بتانے والا ملے گا، نکاح پڑھانے والا ملے گا، جنازہ پڑھانے والا ملے گا۔ اور خدا نہ خواستہ اللہ اسے موقع کو نہ لائے، اگر یہ ادارے بند ہو گئے، بند کر دیا گئے، تو پھر کیا ہوگا تو مسلمان، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں کہ وضو کیسے بنائے جائے، نماز کیسے پڑھا جائے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز ہے، اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں، جہاں تک ہو سکے اپنے حلال کمائی سے، حرام سے نہیں، حلال کمائی سے مدرسوں کو بھی تعاون کیجیے، اس مسجد کو بھی آباد رکھے، مسجدوں کو بھی آباد رکھے۔ اگر آپ نے مسجد کو بھی آباد رکھ لیا، مدرسوں کو بھی آباد رکھ لیا، انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا دنیا بھی آباد رہے گا، آپ کا آخرت کو بھی آباد رہے گا۔ وہ کافی ہو چکا ہے، یہاں تو 12 بجے کا اعلان ہو چکا کہ 12 بجے ختم ہو ہی جائے گا نا، لیکن ابھی قریب 2 بجنے والے ہیں۔ ہمارا اسٹیج کبھی 2 بجے سے پہلے ختم ہونے والا ہے، اس لیے کہ شعراء ہے تو مقرر ہے تو چندہ ہے تو وہ ہے تو وہ ہے، تو ہم لوگ دستار بندی کے اس جلسے میں نور الکونین کانفرنس جو دستار بندی کے موقع پر منعقد کے، اس میں ہم لوگ حاضر ہے۔ اللہ جل شانہ اس کانفرنس کو، اس جلسے کو قبول فرمائے، اور جن لوگوں نے جو تعاون کیا ہے اللہ سب کے تعاون کو قبول فرمائے۔ اللہ آپ کو بھی اور ہم کو بھی، ہر مسلمان کو نیک کاموں میں اللہ کی رضا کے لیے زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔